السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کی جانب سے جو پیشین گوئیاں ہوئی ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور غالباً اس کے پہلے 2 پروگرام اس پر کر چکے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آج اس کو ہم ختم کریں یا ایک اور پروگرام ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ پروردگار عالم نے یہ بات بھی پیشین گوئی کے طور پہ اپنے نبی کے ذریعے بیان فرمائی کہ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ یعنی یہ اس وقت بات کہی جا رہی ہے جس وقت ابھی کوئی اسلامی حکومت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے، اور بلکہ مدینے آنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہے۔ یہ آیت نے بعد میں ثابت کیا، اور آج تک یہ ثابت ہے کہ دنیا کے ایک بڑے خطے پر مسلمانوں نے حکومت کی، اور آج بھی بھلے ہی چھوٹے حصے پر، لیکن کم سے کم چھوٹے موٹے عربی جو ممالک ہیں، ادھر سوڈان ہے، سیریا ہے، ایران ہے، عراق ہے، جو عرب ممالک نہیں کہلاتے ہیں، ان سب کو بھی ملایا جائے گا تو تقریباً 1/3 آبادی پر کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کی جو ہے وہ حکومت برقرار ہے۔ بنو امیہ نے شروع میں حکومت کی تقریباً 83 سے 90 سال تک، اس کے بعد عباسیوں نے حکومت کی، پھر علویوں نے حکومت کی، پھر فاطمیوں نے حکومت کی، پھر ترکیوں نے حکومت کی۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم کی جو یہ پیشین گوئی تھی وہ اللہ نے اس کو پورا کر دکھایا، اور ابھی بھی جاری ہے۔ اس میں ایک بات اور آپ نوٹ کریں کہ یہ دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 مرحلے پر ڈیوائیڈ ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا یہ تھا کہ حالات اچھے ہوں گے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ حالات خراب ہوں گے، پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ حالات اچھے ہوں گے، پھر چوتھا مرحلہ ہے کہ خراب ہو کر قیامت آ جائے گی۔ تو ہم جو گزر رہے ہیں وہ دوسرے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ جو فرسٹ اس کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ہے؟ حالات اچھے ہوں گے، وہ تقریباً آپ اندازہ کر لیں کہ 1200 سال تک حالات اچھے رہے۔ اب اس کے بعد سے دھیرے دھیرے کیا ہوا؟ حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ اب یہ 200 سے 250 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں حالات، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ حالات کے خرابی کی مدت کہاں تک ہے۔ لیکن اس کے بعد جو حدیث میں ہم کو پیغام اللہ کے رسول کی جانب سے ہے وہ یہ ہے کہ حالات ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایک بڑے طبقے پر یا تو اسلام ذاتی طور پر حکومت کرے گا، یا دوسروں کی بھی اگر حکومت رہے گی تو انڈر اسلام رہے گی۔ جیسے اس وقت حکومت بہت سی، جیسے اسرائیل کی حکومت ہے، اسرائیل کی حکومت صرف امریکہ کی وجہ سے ہے۔ اگر امریکہ اپنا سپورٹ کھینچ لے تو اسرائیل 5 منٹ بھی سروائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو یا تو اسلامی حکومتیں ہوں گی، اور یا اسلامی حکومت کے انڈر میں دوسری حکومتیں ہوں گی۔ تو یہ تیسرا پیریڈ ہوگا۔ اور چوتھا پیریڈ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام بڑے ہی اجنبی، اسٹرینج پوزیشن میں شروع ہوا تھا۔ کبھی ہم انشاءاللہ اس حدیث پر جو ہے وہ آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی ایک حالت پھر آنے والی ہے جب دنیا میں یہ اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلامی قانون کی بات کی جائے گی تو لوگ ہنسی اور مذاق اڑائیں گے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے اللہ کے رسول نے شروع میں بات کی تھی تو لوگوں نے ہنسی اور مذاق اڑایا کہ آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ اس زمین کی باتیں کریں، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا، اور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ غر ہؤلاء دینہم، قرآن کی آیت ہے کہ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دینوں نے ان کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول جو بات کہتے ہیں یہ اپنی عقل سے نہیں سوچتے ہیں، بلکہ ان کے دین نے ان کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ جملے کہے تھے وہی بعد میں دیوانے ہو گئے اس دین کے، نہیں سمجھے؟ جن لوگوں نے یہ کمنٹ پاس کیا تھا کہ ان کے دین نے ان کو دیوانہ بنا دیا اور یہ عقل نہیں رکھتے ہیں، ایک دن ایسا آیا، آگے ہم بات کریں گے ابھی، ایک دن ایسا آیا کہ
کہ یہ اپنا دل ہار بیٹھے اور اس دین کے دیوانے ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی پوزیشن آخری وقت میں بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے نام لینے سے اللہ اللہ کہنا، نہیں، اللہ کے نام لینے سے مطلب اللہ کا صحیح میں فرما بردار بندہ ہوگا، کہ جو پروردگار عالم کی بات اور نبی کی بات کو ہر حال میں ایکسیپٹ کرے گا، نقصان ہوتا رہے، پرابلمس آتی رہیں، جب تک ایک بندہ بھی موجود ہوگا اس وقت تک اس دھرتی پر قیامت قائم نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ نے جو یہ پیشین گوئی اپنے نبی کے زمانے مبارک سے کی تھی، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ یہ آپ لوگ جو اصل میں آپ لوگوں کو شاید یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کا جب پرچار اللہ کے رسول نے شروع کیا تو اس کا فیوچر بڑا ڈارک تھا۔ تو جو ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں الیکشن میں کیا کرتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، اب جب الیکشن میں ایک پارٹی جیت جاتی نا، اب یہ جھنڈا لے کے آگے کہ صاحب میں تو پہلے سے آپ کے ساتھ تھا۔ تو وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم کھل کر کے کسی پارٹی کا سپورٹ کر دیے اور وہ پارٹی کیا ہو گئی، ہار گئی، تو ہمارا کیا بنے گا، لہذا اپنا سیف کارنر برقرار رکھو۔ جب وہ جیت جاتی ہے تو نعرے تکبیر سب سے تگڑا یہ مارتے ہیں جا کر کے جھنڈا لے کر کے۔ تو جو قریش کی جو حالت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ قریش حقیقت میں بیت اللہ کے متولی ہیں اور یہ اس کے بھگت ہیں، اس کے پجاری ہیں، لہذا ان کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جو ان کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، ایک دن ان کی تحریک ختم ہو جانی ہے۔ اب جب دن پر دن بات آگے بڑھتی گئی تو کھل کر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ تو کبھی اکنامیکل پرابلم ہوتی تھی کہ ایسی کھڑی ہو جاتی، کبھی جان کا مسئلہ آتا تھا کہ اگر ان کا ساتھ دے دیا جائے گا تو ایسے ہی لوگ ستا رہے ہیں ان کو، تو یہ لمبا سلسلہ ہو جائے گا اور ہماری جو ہے ہمارا فیوچر ڈارک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس بات کو نقل کیا ان کی، کیونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ وہ دل کی بات کو نقل کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو تم ڈر رہے ہو کہ ہماری اکنامک پرابلم ہو جائے گی، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے۔ سوفا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مستقبل بعید کو بھی بولتے ہیں کہ تھوڑا دیر۔ اب وہ تھوڑے دیر کا مطلب کتنا ہے یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ کچھ دن کے بعد اللہ اپنے فضل سے جو تم ڈر رہے ہو یہ چیز ختم ہو جائے گی، اکنامیکل پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کی بعض، میں ایک صحابی کا صرف ڈاٹا آپ کو پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی۔ تو ہیں تو کئی صحابہ، ایک میری پوری تقریر ہے صحابہ کی خوشحال زندگی، وہ آپ ہمیشہ فاقہ والی سنتے رہتے ہیں، یعنی میں نے دوسری اسٹائل سے تقریر کی کہ صحابہ کی خوشحال زندگی، نیٹ پر پڑی ہوئی ہے تقریر یہ۔ تو 2 سیریل میں ان صحابہ کو ذکر کیا گیا ہے، ان کا ڈاٹا پیش کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کتنی پراپرٹی تھی۔ تو اگر ہم اس کو کریں گے لمبی جائے گی، 2 سیریل جائے گا۔ میں اس میں سے صرف ایک صحابی کی بات نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی پراپرٹی ہے، میں اندازہ نہیں کر پاتا ہوں۔ اس کے لیے باقاعدہ محاسب رکھا گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے کے ٹائم پر وہ حساب کر کے زکوٰۃ نکلواوے۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے پاس اونٹ جو ہے نا وہ 1000 اونٹ تھے، کیونکہ اس وقت یہی پراپرٹی ہوتی تھی، بینک بیلنس تو ہوتا نہیں تھا، جو مالیت ہوتی تھی، جو ایسٹس ہوتے تھے وہی پراپرٹی کہلاتے تھے۔ تو 1000 اونٹ تھے۔ میں نے اس کی قیمت لگائی ہے کہ اگر 30,000 کا اس وقت اونٹ ہوتا ہے، قربانی کے موقع پہ 40 سے 50,000 ہو جاتا ہے۔ اگر 30,000 کے لحاظ سے اگر 1000 نکالیں گے تو تقریباً 30 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ اور ان کے پاس جو مرنے کے وقت پہ بکریاں تھیں وہ 3000 تھیں۔ اگر 4000 روپے ایک بکری کو پکڑ لیں تو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ گھوڑے ان کے پاس 100 تھے، اگر 100 گھوڑا 40 سے 50,000 کا پکڑ لیں تو تقریباً 4 لاکھ روپے سے زیادہ کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بیوی کو جو حصہ وراثت تقسیم ہونے پہ ملا تھا وہ 83,000 درہم تھا اور 4 بیویاں تھیں۔
جو کیش آیا ہے، یہ ایسٹس ہیں جو کیش آیا ہے۔ تو اللہ نے جو یہ بات اپنے نبی سے کی زبان سے کہلائی تھی کہ ہم ان کے حالات اچھے کر دیں گے، اچھے ہوئے۔ آج بھی عربوں کے حالات پوری دنیا کے مقابلے میں اچھے ہیں اکنامکلی، ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ معاشی لحاظ سے بہت ہی خوشحال لوگ ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت سے لے کر آج تک، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خاص کر مکے کے لیے، اللہ مکے کے ایسے حالات رکھ کہ یہاں مختلف قسم کے فروٹ اور سامان ہمیشہ مہیا رہیں۔ آپ حیرت کریں گے کبھی مکہ جائیں اور دیکھیں، پہلی بات تو آدھے فروٹ کے آپ نام ہی نہیں جانتے، وہاں وہ جو فروٹ لگے ہوئے مارکیٹ میں آپ ان کو دیکھ کر کے بھی آپ ان کا نام نہیں جانتے، کیونکہ آپ نے ان فروٹوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو آدھے فروٹ موجود ہیں وہ اللہ جانے وہ کہاں سے آتے ہیں کہ آپ کہیں گے ہمارے یہاں اس وقت سیزن ہی نہیں ہے، اور جس کا سیزن آپ نہیں مانتے ہیں وہ سب وہاں موجود رہتے ہیں۔ اور برہم مہینہ رب ذوالجلال نے اپنے لاڈلے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے کا منظر دنیا کو دکھلاتی ہے۔ ابھی رمضان آتا ہے، کبھی یہ معلوم نہیں آپ نے اس ویو سے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے، ہر شہر کی، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں بلکہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں یہ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی اس پر غور کریں۔ ایک مارکیٹ میں ایک فروٹ مرچنٹ ہے، رمضان میں روزانہ وہ 4 پیٹی سیب بیچتا ہے، ریٹیل کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں وہ 12 پیٹی بیچتا ہے۔ سوال یہ کہ 8 پیٹی یہ آتی کہاں سے ہے؟ یہ کہاں سے؟ اسی رمضان کے پہلے دن سے یہ اسٹاک اس کے پاس 8 پیٹی کا کہاں سے آ جاتا ہے؟ اچھا آپ بولیں گے پیدا ہوتا ہے، اگر یہ پیدا ہوتا رہا تو رمضان سے پہلے کیا کچرے میں پھینکتے رہے؟ وہ کہاں تھا کہ جو آج نکل کر آ گیا؟ اور رمضان ختم ہونے کے بعد وہ پھر 8 پیٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ بھئی کہیں نہ کہیں موجود رہنی چاہیے نا۔ ایک ہی پھل کی بات نہیں، سارے پھل اپنے 3 گنے مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں کم سے کم، جس میں جو بھی آپ پھل کا نام لیں سارے پھل 3 گنے ہوتے ہیں، اور جس دن رمضان ختم ہوتا ہے وہ پھر 4 پیٹی بیچنے لگتا ہے۔ تو 8 پیٹی کا اسٹاک کہاں چلا گیا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ وہ 8 پیٹی جاتی کہاں ہے، سنترے کی، انناس کی، انگور کی، تربوز اتنا آ جاتا ہے لگتا ہے مارکیٹ میں تربوز ہی تربوز ہے، اور وہ رمضان ختم ہوتا ہے وہ تربوز کہاں پھر اپنے بیلوں میں چھپ جاتا ہے، کہاں چھپ جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رمضان میں جو ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، تو غذا میں اس طریقے سے پروردگار عالم برکت دے دیتا ہے۔ بہرحال یہ ٹاپک سے الگ بات کی۔ تو اس طریقے سے صحابیوں کے حالات کو اللہ نے اتنے اچھے کیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات آپ کو ایک مرتبہ نقل کی تھی نا، کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب سے رومال نکالا، بڑا قیمتی رومال، اور ناک پوچھ رہے تھے رومال سے۔ پوچھتے پوچھتے خود کہتے ہیں اپنے آپ سے، ابو ہریرہ بھول گیا کہ جب تیرے پیٹ میں بھوک ہوتی تھی اور بھوک کی وجہ سے تو چکر کھا کے گرتا تھا تو لوگ جو ہے جوتا سونگھاتے تھے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ تو بھوک کی وجہ سے گرا ہوا تھا۔ لیکن آج تو اپنی حالت دیکھ کہ جیب میں رومال رکھا ہے اور ناک پوچھنے کے لیے تو بہترین قسم کا رومال استعمال کر رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے مسلمانوں کے معاشی حالت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اور آج بھی یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، بہت سے جگہ ہو رہا ہے۔ جہاں پہ مسلمانوں کے اکنامکلی حالات خراب ہیں اس کے پیچھے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ کبھی گورنمنٹ کا ہاتھ ہے، جیسے ہندوستانی کا معاملہ ہے، 1947 سے پہلے 33.2%، 33.2% مسلم گورنمنٹ جاب میں تھے۔ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کے زمانے میں مسلمان 33.2% گورنمنٹ جاب میں تھے۔ آج وہ الگ الگ اسٹیٹ میں اگر سب کو ملا دیا جائے تو 4% کو کراس نہیں کر رہے ہیں، 4% کو کراس نہیں کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے حالات خراب کیا، ہم لوگوں نے کچھ اپنے طور پہ حالات خراب کیا، کیونکہ مین چیز ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو محسوس کیا تعلیم کو، اور تعلیم کے لیے جب قیدی پکڑے گئے بدر میں تو کچھ لوگوں نے آفر کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا تم پڑھے لکھے ہو لہذا ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے دو، وہ تمہارا فدیہ کا منی مان لیا جائے گا، اور ان کے لیے الگ سے انتظام کروا کر کے ان کے ذریعے ایجوکیشن حاصل کیا گیا، جو بھی اس وقت کا ایجوکیشن تھا۔
اب یقینی بات ہے کافر قرآن کا ایجوکیشن تو نہیں دیا ہوگا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. جس کو پکڑا گیا وہ قیدی تھا, کیپٹو تھا, پکڑ کر کے جب غلام بن گیا تو اللہ کے رسول نے ان کو آفر کیا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں لہذا ہمارے مسلمان بچوں کو تعلیم دے دیں. اور پھر اللہ کے رسول نے دوسرے موقع پہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض صحابی کو کئی لینگویج کے لیے کہا کہ آپ لینگویج سیکھیں تاکہ اگر وفود وغیرہ آئیں اور ہمارے دعوت کا کام کرنا ہو تو ہمارے پاس مترجم موجود رہیں. اگر ہمارا ایک بندہ جا رہا ہے تو جو زبان جس علاقے میں جا رہا ہے اس علاقے میں وہ کام کرے جا کر. تو اس طریقے سے ایجوکیشن, تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اکنامکلی مسلمانوں کی پرابلم کی کہ وہ جو ہے ایجوکیشن سے دور ہوئے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ 500 اماموں کی تنخواہ اکیلے دیتے تھے. کون دیتا پورے ہندوستان میں بتاؤ؟ جو آج کروڑ پتی ارب پتی بن رہے ہیں وہ بھی 500 اماموں کی تنخواہ کوئی نہیں دیتا ہے. 30 35 40 مکتب وہ بھی جو چلا رہے ہوں گے, وہ چندہ کر رہے ہوں گے, وہ چلا رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کوئی پرسنلی طور پر 30 سے 40 مکتب چلا رہا ہو, 50 مکتب. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 500 اماموں کی تنخواہ دیتے تھے, اور ویسے جو بانٹتے تھے وہ ایک الگ. تو اللہ نے مسلمانوں کی خوشحالی دی. تیسری چیز جو آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو میں اگر سمجھا لے جاؤں تو گویا کہ آج کی نشست بہت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اللہ نے کہا ہے کہ بتوں باطل کو ہم مٹا دیں گے, یمحق مٹا دیں گے باطل کو, اور حق کو اپنے کلام کے ذریعے اونچا کر دیں گے, ثابت کر دیں گے. کلام سے مراد اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید مولانا قاضی منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر کلمات ہی کی قید لگائی ہے کہ ہم اپنے کلمے یعنی اللہ کا کلام. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے جس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مار پڑی کہ آپ اللہ کا کلام نہ کہیے, آپ کہیے اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے جو کتاب کی شکل میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ کتاب نہیں پیش کیا ہے, وہ زبان ہے, وہ زبان سے بولا گیا کلمہ ہے, وہ کلمہ ہمارے نبی کو سکھلایا گیا ہے. فرق کیا پڑتا تھا کہ اگر کتاب مانی جائے گی تو کتاب ایک مخلوق ہے اور کتاب کو ختم ہونا ہے. اگر آپ کلام مانیں گے تو اللہ ہمیشہ ہے, کلام بھی ہمیشہ رہے گا. یہ ٹیکنیکل فرق تھا. بڑی اس پر بڑے ہنگامے ہوئے, بادشاہ نے بڑی سزائیں دیں. بہرحال اللہ نے کہا کہ ہم اپنے اس کلمے کے ذریعے بت پرستی کو ختم کریں گے, توحید کا بول بالا کریں گے. اور پوری دنیا نے دیکھا عرب میں جو بات آئی, عرب میں جو بت پرستی ختم ہوئی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے کلام کو وہ سمجھتے تھے, اور اس سمجھنے نے کیا کیا؟ بت پرستی کو ختم کر کے رکھ دیا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی جو توحید کے آثار نظر آتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہر جگہ. ابھی مجھے 3-4 جو ہے وہ ایک ویڈیو آیا جس میں ایک سوامی جو ہے وہ ابھی گنیش کے موقع پہ اس نے زبردست آئیڈلزم کے خلاف تقریر کی, اور کئی 1-2 نہیں, کم سے کم میرا اندر 10-12 لوگوں نے جو ہے وہ مجھے پاس کیا. حالانکہ اس نے کنڑا میں تقریر کی ہے اور اس کے نیچے اس کے انگلش ٹرانسلیشن بھی آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سب قرآن کی برکت ہے. ہمیشہ ہندوستان میں ایک طبقہ ایسا ضرور غیر مسلم میں موجود رہتا ہے جو آئیڈلزم کے خلاف ہے, جو بت پرستی کے خلاف ہے. میں نے لسٹ دیکھی ہے. ابھی کبیر داس کا زمانہ جب تھا, کبیر بہت بڑا شاعر ہے, کبیر زبردست اس کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے کہ کانکر پوجیں ہر ملیں تو میں پوجوں پہاڑ, تاتے یہ چاکی بھلی پیس کھائے سنسار. کہتا ہے اگر کنکر کی عبادت سے خدا مل جائے تو پہاڑ, تو کنکروں کو ہم جا کر پہاڑی پوٹ ڈالیں گے, بہت بڑا پتھر ہے وہ. اور کہتا ہے کہ دیوانوں تاتے یہ چاکی بھلی, بہتر تو یہ ہے تمہارے گھر میں جو چکی ہے پتھر کی نا, اس کی پوجا کرو, کم سے کم آٹا تو نکالتی ہے, کوئی تو ایک فائدہ نکالتی ہے وہ. تو اس طریقے سے کبیر داس کے ماننے والے کبیر اس وقت, اچھا ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی توحید کا نعرہ لگایا, ایک زمانے آ کر کے اسی کو لوگ کیا کرتے ہیں, پوجا شروع کر دیں. یہ عجیب ٹریجڈی ہے پوری دنیا کی. بتایا تھا آپ کو نا کہ ابراہیم علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام کی پوری لائف کا سینٹرل آئیڈیا توحید ہے. اسی بنیاد پر ان کو نکالا گیا, آگ میں ڈالا گیا, گھر چھوڑا, بار چھوڑا, بادشاہ سے دشمنی نہیں, لیکن توحید کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب میں کعبہ میں داخل ہوا, جب مکہ فتح ہوا, کعبہ میں داخل ہوا, تو سب سے بڑا بت ابراہیم کا رکھا ہوا تھا. اب اندازہ کریں, یہی معاملہ آج بھی ہے. ہمارے نبی نے بھی پوری زندگی سب چیز کو برداشت کیا, لیکن کہا بھائی شرک برداشت نہیں. آج نتیجہ اس کی امت کا کیا ہے؟ ایک بڑا طبقہ وہی کام کر رہا ہے جس کے خلاف نبی نے اپنی پوری جوانی سے لے کر کے اور 63 سال کی عمر کھپا دی. اور آج اسی وہی شرک جو ہے وہ کہیں سجدے کی شکل میں ہے, کہیں طواف کی شکل میں ہے, کہیں چومنے کی شکل میں ہے, کہیں پھول چڑھانے کی شکل میں ہے, کہیں جھکنے کی شکل میں ہے, کہیں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کی شکل میں, ڈیفرنٹ ٹائپ میں. یہ ساری باتیں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اسی کے خلاف کام کیا. اور آج امت نے کیا کیا؟ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریجڈی فرام بگننگ ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کا بت بن کر پوجا ہو سکتی ہے تو پتہ چلا کہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں یہ بات فرمائی تھی, اپنی وفات سے 3 دن پہلے. ابھی ہم جب آگے بات چلائیں گے تو اس پر ساری بات آئے گی. آپ نے فرمایا تھا 2 باتیں کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا لا تجلوا قبری عیدا, اے لوگوں میری قبر پر عرس نہیں لگانا. عید کہتے ہیں میلہ کو, میری قبر پر میلہ نہیں لگانا. پھر آپ نے ایک دوسری جگہ فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیائہم مساجدا, کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ بنایا. لہذا خدا کے واسطے ایسا کام نہیں کرنا. یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں توحید, عرب میں تو الحمدللہ اللہ نے ایک دم صفایا کر دیا. جہاں توحید آتی ہے, جہاں توحید ہوتی ہے, ہم ان سب کو کافر کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ توحید ہی بنیاد ہے ایمان اور اسلام اور مومن کی. وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں, لہذا وہ سب کافر. ٹوٹل 1-2 آدمی کی بات نہیں ہے. حرم مکہ سے لے کر کے اور ایران اور عراق اور یمن اور قطر اور دبئی, سارے لوگ ان کے نزدیک کافر ہیں. کیوں؟ صرف یہ ہے کہ وہ قبروں کی پوجا نہیں کرتے, اس لیے کافر ہے. اگر اسی کا نام توحید ہے تب تو پھر اللہ ہی مالک ہے. تو قرآن مجید جہاں جہاں عملی شکل میں آیا اس کی صفت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کی جڑ کو کاٹتا ہے. یہ جو ہندوستان کے حالات ہوئے, جب بھی یہاں اسلام آیا, چاہے محمد بن قاسم کے زمانے میں تھوڑا موڑا آیا, پھر اس کے بعد کیرلا کی سائڈ میں آیا, ابھی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اس وقت سے لے کر آج تک کہ قرآن مجید اپنی عملی شکل میں اس ہندوستان پر نافذ ہوا ہو. بھلے مغلوں نے 9 سال حکومت دیتے, مسلمانوں نے 9 سال حکومت کی, مغلوں نے 250 سے 3 سال حکومت کی, لیکن کبھی اس دھرتی پر, ہندوستان کی دھرتی پر, بھارت جسے پرانا آپ کہتے ہیں, اس دھرتی پر قرآن مجید عملی شکل میں نہ نافذ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی یہاں شرک ختم نہیں ہو سکتا. اور اس وقت تک شرک نہیں ختم ہوتا, میں ایک چھوٹے سے طالب علم کیسے سے بات کر رہا ہوں, اس وقت تک شرک کسی بھی دھرتی سے ختم نہیں ہو سکتا جب تک قرآن مجید کو عملی شکل میں ہم اپنی زندگی میں نافذ نہ کر لیں. اوپر سے لے کر نیچے تک, اوپر سے نیچے تک, پارلیمنٹ بھی چلے انڈر قرآن, بازار بھی چلے انڈر قرآن, گھر بھی چلے انڈر قرآن. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی تب تک شرک کا صفایا نہیں ہو سکتا. یہ جو بات اللہ نے پیشین گوئی کی ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے شرک کو, بت پرستی کو. لہذا یہ جو شرک کی کیفیت آپ کو ہندوستان میں کہیں کہیں جھلک نظر آتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, ابھی اس بابا, اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے, مہنت سوامی کر کے لکھ دیا. مہنت سوامی کوئی نام نہیں ہوتا, یہ ٹائٹل, جیسے مولانا کہہ دو تو نام نہیں ہوتا مولانا, ایسے ہی سوامی یا جو مہنت کہتے ہیں وہ نام نہیں ہوتا, اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن ہے کرناٹک کا, کیونکہ اس نے اسی زبان میں بات کی ہے. گرو نانک جی کیا ہیں؟ گرو نانک جی کی بھی بیسک تعلیم 2 چیزیں ہیں, تصوف اور توحید. یہ ایک الگ بات ہے, آج بغیر گرو نانک کی پوجا کیے ہوئے بھی سکھوں کا دل نہیں بھرتا. جین کیا ہیں؟ برہمن سے بت پرستی کی بنیاد پر مخالفت کر کے جین مذہب بنا. آج انہی سوامی جی کی کیا ہو رہی ہے؟ پوجا ہو رہی ہے. بدھ مذہب کیا ہے؟ زبردست. آپ حیرت کریں کہ برہمنوں نے بدھ مذہب کو قبول ہی نہیں کیا ہندوستان میں. ہندوستان کا پیدا ہوا مذہب
ہندوستان میں جگہ نہیں پا سکا اور نتیجہ نکلا سری لنکا سے لے کر جاپان تک اس نے اپنی جگہ بنائی، لیکن ہندوستان میں اس کو بت پرستوں نے گھسنے نہیں دیا۔ آج نتیجہ کیا ہے جاپان میں، آپ دیکھیں جا کر کے، گوتم بدھ جی کے اتنے بڑے بڑے بت ہیں، اس پر فخر ہے، یہ 40 فٹ کا ہے تو 60 فٹ کا ہے تو 90 فٹ کا ہے۔ اس گوتم بدھ کی تصویر بنا کر پوجا کی جس نے اسی بت پرستی کے خلاف برہمنوں سے پنگا لے کر ہزاروں جانیں گئیں اور ہزاروں لوگ مارے گئے، اس میں ان کے برہمنوں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا اور ہندوستان میں ان کو ٹکنے نہیں دیا۔ تو کہیں نہ کہیں قرآن کے اپنے اثرات پوری دنیا میں ہمیشہ نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جتنی اچھائی ہے، غور سے سنیے گا ان کا یہ جملہ، ڈاکٹر صاحب مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مداحوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ سیکھنا ہے تو شبیر احمد عثمانی کو پڑھے اور شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی اچھائی نظر آ رہی ہے وہ سب توحید کی برکت ہے، اور اس دنیا میں جتنی برائی نظر آ رہی ہے وہ سب شرک کی وجہ سے ہے۔ جتنی بھی برائی ہے اس کی بنیاد شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رشوت دے رہا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اللہ پر ایمان یہ لاتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اگر جب اس نے اس صفت کا انکار کر دیا تو گویا شرک کے کیٹیگری میں داخل ہو گیا کہ اللہ دیکھنا ہے، تبھی تو اس نے چوری کی ہے، تبھی تو اس نے رشوت لی ہے۔ ہر برائی کی جڑ شرک ہے اور ہر اچھائی کی جڑ کیا ہے؟ توحید ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں کوئی دیکھتا ہے آپ کو کہ وضو کیسے کر رہے ہو؟ اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہو کہ پروردگار عالم ہمارے وضو کو دیکھتا ہے تو آپ وضو کریں گے نہیں۔ بھئی کوئی ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑا ہے نا، کوئی پولیس والا پیچھے کھڑا ہے کہ بھائی ہاتھ صحیح دھلنا ورنہ دیکھ لیں گے، کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز میں جب آپ سری نماز پڑھتے ہیں یا اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ کی جگہ پہ غزل پڑھ لیں، کسے معلوم؟ لیکن وہ بندہ سورہ فاتحہ کی جگہ سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، اور ذرا سے اگر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھی ہے تو فوراً گھبرا کر کے مولانا صاحب سے فتویٰ پوچھنے لگتا ہے، حالانکہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں اس کو غلط پڑھتے ہوئے۔ تو کیا پتہ، یہ توحید، اگر آپ کا ایمان ہمارا نہیں ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہی اصل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو رکوع سجدے کا ثواب نہیں ملتا ہے اصل، وہ تو اللہ کی ایک برکت ہے۔ اصل ثواب ملتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی جو ہے چاہتا تو غلطی کرتا، غلطی نہیں کیا اس نے، وہ 100% نمبر ملتا ہے۔ وہ رکوع جو سجدہ آپ کر رہے ہیں اس میں تو بہت سی ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ رکوع میں آپ گانا گا لیں، آپ تتحیات بیٹھنے کی جگہ پر جب بیٹھے ہو، یار چپ کے بیٹھے رہو گے، چلو سلام پھیر لیں گے، نہیں پڑھے تو پریشان ہے۔ وہ آپ کی پریشانی جو ظاہر ہوتی ہے چہرے سے اور زبان سے، وہ پروردگار عالم کے دربار میں نوٹ کی جاتی ہے کہ بندے نے ہم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے بارے میں دیکھو کتنا اس کو یہ ہے کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے، نماز ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ بقیہ چیزیں جو دکھاوے کی وہ تو چھوڑو، یہ وہ چیزیں جس میں کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر سکتا ہے۔ پولیس والا کھڑا بھی رہے تو بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں غلط، کیا کر لے گا؟ تو اللہ ہی کا تو راڈار ایک راڈار ہے کہ اس کے خوف سے بندہ کیا کرتا ہے؟ صحیح نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا کہ اس نے اپنے کلمے کے ذریعے تقریباً 4 صدی ہجری تک عرب کا پورا علاقہ، یہ جو آپ کو میں نے نام لیا اس کے پہلے، ایران سے لے کر کے عراق سے لے کر ادھر یمن اور ادھر جو ہے وہ فلسطین، یہ سارا علاقہ بت پرستی سے ایک دم پاک صاف ہو گیا۔ اس علاقے میں نہیں ہوا، اس کی وجہ یہی ہوا، ہمارے یہاں جو دین آیا نا وہ صوفیہ کرام کی وجہ سے آیا۔ صوفیہ کرام نے محنت کی، ہوا یہ کہ ان کی ذات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ اتنی تیزی سے کام کر رہے تھے کہ مسلمان آگے کرتے گئے، پیچھے تربیت کا انتظام ہو نہیں پایا، تربیت نہیں ہو پائی۔ وہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان تو ہم ہوئے لیکن ہمارا کلچر مسلم نہیں ہو پایا۔ غور سے سمجھے اس بات کو جو کہنا چاہ رہا ہوں، جب تک تہذیب مسلمان نہیں ہوتی ہے تب تک ہماری برائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ عربوں میں کیا ہوا، اسلام بھی آیا، اسلامی تہذیب بھی آئی۔ آپ دیکھیں ایران کو اپنے اوپر بڑا فخر سے تھا کہ ہم ویل سویلائزڈ لوگ ہیں، ویل کلچرڈ لوگ ہیں، ہماری تہذیب ہے۔ ایران نے اسلام کی تہذیب کو نہیں قبول کیا، نتیجہ نکلا کہ آج بھی وہاں کی مدر ٹنگ فارسی ہے۔ سوڈان کتنی دور ہے، کیونکہ سوڈان غریب ملک تھا اور سوڈان میں اپنی کوئی تہذیب نہیں تھی،
لہذا جب اسلام پہنچا تو انہوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا اور اسلامی تہذیب کے رنگ میں رنگے. ان کی مدر ٹنگ عربی ہو گئی، حالانکہ وہ 2500 کلومیٹر سے دور سوڈان پڑتا ہے، خرطوم مکے سے، اور یہ 400 اور 300 کلومیٹر کا بارڈر ایران لگتا ہے. 300 کلومیٹر پہ اثرات نہیں مرتب ہوئے کیونکہ ان کو اپنی تہذیب پر فخر تھا، لہذا اسلامی تہذیب کو انہوں نے نافذ ہی نہیں کیا. 2500 کلومیٹر پہ وہ بیچارے جو ہے تہذیب کچھ بھی نہیں تھی، اسلامی تہذیب کو رنگ دیا، لہذا نتیجہ نکلا کہ وہاں بھی شرک کا قلعہ خما ہو گیا. ہندوستان، یونان، روم اور فارس، یہ 4 اس وقت بڑی بڑی اپنی تہذیبیں تھیں. ہندوستان نے بھی لفٹ نہیں دیا. ہندوستان کو بھی اپنی سبھیتا، اپنی تہذیب اور اپنے کلچر پر ناز تھا، لہذا اس نے اسلام کو تو قبول کر لیا لیکن اسلامی تہذیب کو قبول نہیں کیا. قبریں ہماری برقرار رہیں، ہمارے پاس وہ جو پرانے دیومالائی کہانیاں تھیں وہ برقرار رہیں، ننگے بابا، ڈنڈے والے بابا برقرار رہے. آج بھی یہی ہے، ایک آدمی ایک دم ننگا مادر ذات ہے، ہم اندر سے ڈر رہے نہیں بڑا اللہ والا ہو سکتا ہے. بھائی کون سا اللہ والا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو آپ پاک رکھیے. یہ گندے پھندے رہنا کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہے. ہم مرے جا رہے ہیں اور یہ کہیں حضرت ناراض نہ ہو جائیں، وہ ڈنڈا مار دے تو کہتے ہیں کام بن گیا بھائی، وہ گالی دے دے تو کہاں ہمارا بس کام بن گیا، ہم گالی دے دیا نا کام بن گیا. وہ کہ مرتا مفتی تقی عثمانی کا واقعہ نقل کیا تھا نا کہ ایک بزرگ وہاں آیا، مسجد میں لوگ لائن لگائے کھڑے تھے، انہوں نے لکھا یہ واقعے کو، لائن لگے کھڑے تھے، مولانا نے پوچھا کیا بات ہے، کہا ایک بہت بڑے بزرگ آئے ہیں. وہ جب نکلا تو سب لوگ منہ کھول کر کھڑے تھے، سب کے منہ میں تھوکتا تھا. یہ اس کی بزرگی کی علامت تھی کہ اگر اس کا تھوک کھا لیں گے بس سارا ڈائجیشن صحیح ہو جائے گا. سمجھے؟ ایسی اسی بزرگی کی علامت بتائی جاتی ہے. تو یہ جو توحید ہے وہ کسی بھی جگہ پائی جاتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. آپ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو شرارتیں ہو رہی ہیں، لوگ قبر کی پوجا کر رہے ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کہیں سمجھ کر پڑھنے لگیں اور قرآن مجید یا ان کو کوئی سمجھانے لگے یا قرآن مجید کی تفسیر ان کے سامنے بیان کرنے لگے، 1 2 3 4 مرتبہ سننے کے بعد آپ اپنا دل کھو بیٹھیں گے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کلام کو سننے کے بعد آپ شرک سے ملوث رہیں، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے، یہ شرک کو قلع قما کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں، اگر کبھی آپ غور سے پورا قرآن پڑھیں، اندازہ یہ ہے کہ 40% آیتیں قرآن مجید میں ایک ٹاپک پر بات کرتی ہیں، وہ شرک کو ختم کرنے کی بات کرتی ہیں. الگ الگ انداز سے بات کرتا ہے، کبھی اللہ ایک انداز سے بات کرتا ہے، کبھی ایک انداز سے بات کرتا ہے. آخرت اور شرک اس کے خلاف دبتا وہ ہوتا. عرب کو کیسے وہ چلی جاتی ہے؟ جب امام صاحب نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب جب نماز پڑھتے ہیں وہ آیت پڑھتے ہیں، پیچھے بندہ سمجھ رہا ہے، وہ کہتا ہے، امام پڑھتا ہے کہ لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں ساری بھلائی اپنی جھولی میں ڈال لیتا، وما مسنی السوء، اور ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اب وہ جب سنتا ہے نا تو لگتا ہے ابھی نازل ہو رہی ہے. آپ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ حضور عالم الغیب ہے، کہے گا یہ آیت کا کیا مطلب ہے، وہ کبھی زندگی میں تمہاری بات نہیں سن سکتا. جب وہ سنتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرتا، آپ اس سے شرک کرا نہیں سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ وہ ایک ہمارے یہاں محاورہ ہے یو پی میں کہ بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پگرائے. آپ بھینس کو سنا رہے وہ اس کو کیا معلوم کہ بانسری بج رہی ہے کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، اسے بیچارے کو کیا پتا بھینس کو. ایسے ہی ہماری کیفیت ہے. امام صاحب کتنا اچھا بھی پڑھیں، بعد میں آ کے کیا بولیں گے، امام صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے کہا کیوں نہیں، بہت لمبا لمبا کھینچ کھینچ کے پڑھے. ہم نے کہا بیوقوف، جہاں کھینچنا وہاں کھینچتے کہ سب جگہ کھینچتے؟ کہا وہ نہیں معلوم. وہ جیسے اذان دیتے لوگ، پاپ ایک بعد اذان کے الفاظ کو اتنا کھینچا جا رہا ہے کہ اگر بیچ کی آپ ریکارڈنگ کر دیں، آگے کی پیچھے کے ایڈٹ کر دیں، کوئی بتا ہی نہیں سکتا یہ اذان دے رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا اللہ کیا ہے. اگر بیچ میں ایڈٹ کر دو گے تو یہ کون سا لفظ ہے بھائی، کتنا لمبا کھینچو گے. تجوید والے سے پوچھ لو بھائی اس کے اوپر مد لگا ہے، کھڑا زبر ہے، کتنا کھینچے بابو. ایک انگلی کھول کر کے جب بند کرتے ہیں تو ایک مد کے برابر ہوتی ہے آواز،
بھائی 6 مد لگا لو. ارے 25-40 مد کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کھینچ رہے ہیں. اور اس کو لوگ اسپیشل جمعہ کے دن بہت اچھی اذان دیتا انہیں، بہت اچھی اذان دیتا. کیا کھینچ رہا ہے؟ ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں، مست ہیں. تو پیچھے ہم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. ہمارے پاس الگ کرائٹیریا بن چکا ہے اچھی قرأت کا اور اچھی اس کا. اس بات کا دھیان ہی نہیں رکھا جاتا کہ امام صاحب مسئلے جانتے کہ نہیں جانتے. امام صاحب بہت اچھی قرأت ہے. حالانکہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے، تقریباً چاروں امام کا فتویٰ یہ ہے کہ حافظ اگر ہے اور عالم ہے تو عالم نماز پڑھائے گا. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ حافظ نماز پڑھائے گا. اب تو خیر کیا ہو گیا ہے کہ امامت کو ہم نے اتنا چھوٹا درجہ دے دیا ہے کہ ہم نماز پڑھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں چھوٹے لوگ ہی نماز پڑھانا چاہیے. یہ وہ عہدہ ہے جو امیر المومنین کے ذمے ہوتا تھا، امیر المومنین کے ذمے عہدہ ہوتا تھا. یہی وجہ ہے شیعہ آج تک یا تو نماز جماعت سے پڑھیں گے نہیں، اور اگر پڑھیں گے تو عالم کے پیچھے پڑھیں گے، ورنہ پڑھیں گے نہیں. اجازت ہی نہیں ان کے یہاں ہے کہ ایرو غیرو نتھو خیرو، جس کا جی چاہے کھڑا ہو کر اللہ اکبر، اچھا بھائی چلو پیچھے سب لوگ شامل ہو جاؤ. نماز ہی نہیں پڑھتے جماعت سے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ نماز کے لیے عالم ہونا چاہیے، اور عالم بھی نہیں مجتہد ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ جمعہ پڑھتے ہیں. عالم کے پیچھے تو چلو وہ پڑھ لیں گے 5 نماز، مجتہد سے نیچے جمعہ ان کے یہاں الاؤ ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خیر گرچہ ان کی ہوشیاری وہ بتاتے تھے، ورنہ آپ کہیں گے بڑے فضیلت والے لوگ ہیں، وہ ہوشیاری سمجھ لو. ان کے یہاں ایک پالیسی ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل امامت نہیں کر سکتا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل امامت نہیں کر سکتا، یہ پالیسی انہوں نے بنائی. اب جیسے ہمارے یہاں ایک طالب علم نماز پڑھا رہا ہے، اب یقینی بات ہے پیچھے مولانا عادی صاحب کھڑے ہیں، اب وہ ایک عالم ہے، ایک آدمی غیر افضل کے ہوتے ہوئے نماز پڑھا رہا، وہ کہہ رہا ہے جائز نہیں ہے. کیوں؟ نماز چکر نہیں ہے. ان کا کہنا ہے علی افضل ہیں لہذا ابو بکر کی خلافت جائز نہیں ہے. وہ پالیسی بنانے پر ان کو مجبور ہو کر کے امامت کی پالیسی بنانی پڑی. بزرگی کی علامت نہیں ہے، بغض ابو بکر میں یہ پالیسی بنائی گئی ہے. ہم نے کہا اس کو کلیئر کر دیں ورنہ آپ کہیں گے بڑی فضیلت والے لوگ ہیں. یہ بغض ابو بکر میں پالیسی بنی ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل مستحق نہیں ہے. علی افضل ہیں لہذا غیر افضل کی امامت جائز نہیں ہوگی. اب علی افضل، ابو بکر غیر افضل، ان کے بقول. خیر اگر یہ پالیسی بھی کریں گے تو ابو بکر کو ہم افضل مانتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے، انتقال ہو گیا، شیعہ تھے. ایسے ہی باتوں بات میں بات کرنے لگے. کہا کہ میں نانا کہتا تھا ان کو، کہا بیٹا دیکھو ایسا ہے، علی ہے. ہم نے کہا یقینی بات ہے، حیدر ہے، خیبر کو اکھاڑنے والا ہے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جان پر لالے پڑ گئے تو ابو بکر کو بستر پہ لٹھایا. بہادری کا یہ عالم. تو ہم نے کہا نا ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جب یہ ہجرت کے دن کا واقعہ ہے نا کہ حضرت علی سے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ آپ یہاں رکیں. ہم نے کہا نا اچھا ایک بات بتاؤ، میں اس وقت طالب علم تھا، اچھا میں کوئی بڑا عالم تو نہیں، میرے پاس صرف مثال ہوتی ہے. ہم نے کہا مولانا یہ بتاؤ، نانا یہ بتاؤ کہ اگر کرفیو لگا ہے ایک جگہ تو جو باہر نکلا ہے وہ زیادہ بہادر ہے یا جو گھر میں ہے وہ زیادہ بہادر ہے؟ اب وہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یقینی بات ہے جو باہر ہیں وہ بڑا بہادر ہے. ہم نے کہا 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا ہے، ابو بکر باہر نکلے ان کی بہادری کا کوئی چرچا نہیں، کرفیو میں جو اندر ہے اس کو آپ بہادر بتا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہنا کہ علی نہیں بہادر ہیں، لیکن تم جو کمپیئر کر رہے ہو بیکاز آف دیٹ کہ وہ بستر پر لیٹے اور ان کو خطرہ ہوا ہے کہ آج جان کا خطرہ ہے تو ابو بکر نے حضرت اللہ کے رسول نے ان کو یہاں گھر پہ لٹایا. سوال یہ باہر جو کرفیو لگا ہے اس میں جو بندہ نکل کے جان جوخم میں لیا اس کی بہادری کا کوئی چرچا نہیں. اور آپ ابھی پہلے بولے جو گھر میں ہے کرفیو میں وہ بہادر نہیں، جو باہر نکل کر میدان میں ہے بہادر. ہم نے کہا ابو بکر باہر ہیں، حضرت علی گھر میں. کہا آپ بات سمجھتے نہیں. ہم نے کہا وہ جو سمجھ رہا تھا وہ بتا دیا آپ کو، جو سمجھا تھا وہ بتا دیا آپ کو. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے امامت وغیرہ کا، تو عربوں میں جو بات ہے کہ وہ ان کے اندر شرک نہیں ہوتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے وہ قرآن جو بھی سمجھنے لگتا ہے، جو بھی ڈائریکٹ اس کو بات کرنے لگتا ہے،
اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے، آپ دنیا ادھر کے ادھر کر ڈالیں۔ وہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتا ہے، لہذا اس کے سامنے سارے مسئلے اپنے آپ جو ہے نا وہ کائی کی طرح چھٹ جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید نے ایک اور پیشین گوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو ہم تک پہنچایا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کا ٹھکانہ اس دنیا میں بھی اچھا بنائیں گے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آپ دیکھیں جب یہ آئے مدینہ بڑے حالات خراب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مواخات کا پوری ایک پالیسی بیان کرنی پڑی کہ بھئی یہ لوگ آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے کہنے کے بات پر اتنا اثر ہوا کہ ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سب کچھ 50-50 بانٹ دیں گے، حتیٰ کہ ایک صحابی نے یہ بھی آفر کیا کہ اللہ کے رسول ہم کو 4 بیوی ہے، جو ہمارے انصاری بھائی کو یہ بغیر بیوی کے ہیں، لہذا جو کہیں وہ بیوی ہم ان کو طلاق دے دیتے، شادی کر لیں۔ خیر واقعہ وہ ایک ہی ہوا ہے، ایسا نہیں ہو کہ سارے لوگ بیوی کو بانٹنے لگے تھے، وہ ہمارے مقرر لوگ سب کو بٹاتے ہیں، لیکن ہوا ہے ایک ہی واقعہ، وہ سمجھے۔ وہ ہم لوگ تقریروں میں، کیونکہ جب تک آپ کو ابھی سادی اڈلی دیتے تو اچھی نہیں لگتی ہے، تو وہ ہم چٹنی کا کچھ انتظام کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا روکھا نہیں لگے، کھا سکیں۔ تو یہ ایسے واقعات میں ہم اس کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی واقعہ پیش ہے، بقیہ واقعہ نہیں ہے کہ سارے لوگ بیوی بانٹنے لگے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت جو اللہ نے کہا، نتیجہ یہ نکلا کہ بعض صحابی نے اپنی تجارت بانٹنے کے، تو ایک صحابی نے کہا نہیں آپ مجھے صرف راستہ بتا دیں کہ مدینے میں بازار لگتا کہاں ہے، کس دن بازار لگتا ہے، ان کا سسٹم کیا ہے بازار کرنے کا، ہم اپنے گٹس استعمال کریں گے اور تجارت کریں گے۔ تو بہرحال تھوڑے ہی دنوں میں پروردگار عالم نے وہ، آپ ہجرت کہتے کسے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں، ہجرت کے لیے شرط پہلی کیا ہوتی ہے؟ آپ دین کا کام کر کے تھک گئے ہوں، اب آپ کو یہ امید ہو کہ اس میں کوئی ایسی روح نہیں ہے کہ جو نکل کر سامنے آوے۔ نمبر 1 کی شرط ہوتی ہے کہ دین کا کام کریں گے، کرنے کے بعد اب ڈیسائیڈ کر لیا کہ اللہ اب اس میں کوئی بھی اچھا بندہ نہیں ہے جس کو بات سمجھائی جا سکے۔ دوسری جگہ سے آفر ہو یا دوسری جگہ اس سے اچھی ریپلیسمنٹ ہونے کے چانس ہو۔ یہ بات لوگ بولتے ہیں میں کینیڈا ہجرت کر گیا، میں امریکہ ہجرت کر گیا، یہ ہجرت فلوس کے لیے ہے۔ فلوس سمجھتے ہیں؟ پیسہ۔ ایک صحابی نے ہجرت کی، وہ جس سے محبت کرتے تھے وہ ادھر رہتی تھی، کدھر؟ مدینے میں، وہ بھی ہجرت کر کے بولے میں بھی مہاجر۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مہاجر لأم قیس، یہ مہاجر دین کے لیے نہیں، یہ ام قیس جو لڑکی ہے نا اس کے لیے یہ ہجرت کیا ہے۔ ہجرت کی نیت تبلیغ دین اور اچھا ریپلیسمنٹ اپنے لیے نہیں، دین کے لیے۔ پاکستان کے جو لوگ ہجرت کیے، ایک بڑا طبقہ ہجرت کرنے والا یہ کہ جب وہاں پہ گئے کچھ لوگ، اب انہوں نے جا کر کے کہیں کسی نے بلڈنگ پر قبضہ کر لیا، کسی نے کھیت پر قبضہ کر لیا، وہاں سے جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا تب انہوں نے سمجھا یار یہاں سے تو وہاں زیادہ اچھا ہے، فلوس کا معاملہ۔ اسی لیے وہ بھی اوریجنل مہاجرین وہی ہیں جن کی یہ نیت ہے کہ وہاں پر ہم جا کر کے اللہ کی کتاب پر پوری طور پر عمل کر سکیں گے، اس نیت سے جو گئے وہی مہاجر ہیں، بقیہ کوئی مہاجر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے ہجرت کی انہوں نے مکے کو چھوڑا، اور مکہ اس طرح چھوڑا کہ اپنی پراپرٹی کو چھوڑا، اور آپ کو شرعی لحاظ سے بتاؤں کہ دوبارہ آپ اس پراپرٹی کے مالک نہیں بن سکتے۔ اگر آپ اس شہر میں، جیسے مکے کے حالات ٹھیک ہو گئے، مکہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گڑ گیا، اس کے باوجود جو مہاجرین آئے تھے ان کو یہ اجازت نہیں ملی کہ اچھا اب مکہ تمہارا ہو گیا ہے، اپنی پراپرٹی اپنے قبضے میں کر لو، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور نہ دوبارہ آپ اپنا وطن اصلی اس کو بنا سکتے ہیں کہ چلو اب حالات ٹھیک ہو گئے، چلو پھر مکہ میں رہنے لگیں گے۔ آپ ایز اے وزٹر تو مکہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا تو انصار صحابیوں نے اللہ کے رسول کے سامنے بات رکھی کہ اللہ کے رسول اب آپ کا تو مکہ فتح ہو گیا، آپ اصل مکی ہیں، لہذا اب آپ ہم کو، یعنی یہ اپنے کہ مایوس ہو کر کے کہ اب آپ ہم کو چھوڑ دیں گے مدینے والوں کو اور آپ مکے چلے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کر سکتا میں ایسا،
اب میں نے مکے کو ہجرت کر دیا اور ہجرت کرنے کے بعد اب میں مکہ کو اپنا وطن اصلی نہیں بنا سکتا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہجرت اسے کہتے ہیں. تو اللہ نے جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے، ہجرت کرنے کے بعد اللہ نے ان کے حالات کو کچھ ہی دنوں میں کیا کر دیا، ایک دم بدل دیا. اسی بات کا ذکر ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے ہم بات کریں گے. ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو تقریر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسانات انٹرنیشنل لیول پر کیا پڑا اور آج تک اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں جو آپ اپنے اثرات چھوڑیں. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو لوگ سوالات وغیرہ کرنا چاہتے ہوں تو میرا ویب سائٹ کا بھی پتہ نوٹ کر لیں، اس میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور مستقل تقریریں ان کو بھی جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں. fahmislam.com www.fahmislam fahmislam.com. ای میل کا ایڈریس نوٹ کر لیں، عمری قاسمی UMERIQASMI عمری قاسمی @yahoo.com. جزاک اللہ خیر.